بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ کلاس 8 ہمارا اسائنمنٹ نمبر 6 کا ڈے 5 ہے، یونٹ نمبر 2 سبجیکٹ اردو لینگویج۔ بچوں، آپ کو اسائنمنٹ نمبر 6 میں یہ عنوان دیا گیا ہے کام کا، مضمون اعادہ اپنے الفاظ میں مندرجہ ذیل عنوان پر مضمون تحریر کیجیے۔ اگر میں وزیر تعلیم ہوتی۔ بچوں، اسائنمنٹ نمبر 2 کے ڈے 5 میں آپ کو یہ مضمون میں لکھوا چکی ہوں، اگر میں وزیر تعلیم ہوتا یا ہوتی۔ اور اس مضمون کے اندر آپ کو میں نے جو لکھوایا تھا اسی کی انداز میں آپ کو اپنے طور پر مضمون لکھنا ہے۔ اب میں نے جو آپ کو پہلے یہ پیراگراف لکھوایا تھا، ہمارے معاشرے کے بڑھتے ہوئے بگاڑ کو دیکھ کر ہر محب وطن شہری کا دل خون کے آنسو روتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ کاش کوئی جادو کی چھڑی ہاتھ لگ جائے اور منٹوں سیکنڈوں میں تمام غلط باتوں کو سدھار کر ایک ایسا نظام تشکیل دیا جائے۔ اب دیکھیں بچوں، آپ کوئی بھی مضمون لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ فوراً بات شروع نہیں کر دیتے۔ مضمون لکھتے وقت ہمیشہ 3 باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک پیراگراف لکھا جاتا ہے جس میں تمہید باندھی جاتی ہے کہ آپ کو عنوان سے پہلے اور عنوان تک آنے کے لیے، بات شروع کرنے کے لیے کوئی ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ تو پہلا آپ انگریزی میں بھی اگر مضمون لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلا پیراگراف انٹروڈکٹیو پیرا کا لکھتے ہیں۔ اردو میں بھی تمہیدی پیراگراف پہلا پیراگراف ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ عنوان کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ میں نے جو آپ کو ابھی پڑھ کے بتایا یہ ہمارا تمہیدی پیراگراف تھا۔ اسی کی طرح آپ کو لکھنا ہے کہ بھئی ہمارا تعلیمی میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں اور ہمیں اس میدان میں ترقی کرنی چاہیے۔ ہمارا جو خواندگی کی شرح ہے وہ بہت کم ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ بہت ترقی کرنے والی قوموں کو تعلیم کے میدان میں اگر جو قوم پیچھے رہ جاتی ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے ترقی کرنے کی پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعلیم کے جو ہمارا تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد کو بڑھائیں۔ تو یہ اس طرح سے بھی آپ مثالی تمہیدی پیراگراف لکھیں گے۔ جس میں نظم و ضبط، استحکام، ایمانداری، خلوص اور سچی لگن ہو، مگر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ نہ تو کوئی جادو کی چھڑی کبھی کسی کے ہاتھ آئی اور نہ ہی کوئی کہیں سے آ کر ہماری مشکلات حل کر سکتا ہے۔ اب یہاں آپ کا دیکھیں یہ انٹروڈکٹیو پیرا یا تمہیدی پیراگراف مکمل ہوا۔ آپ نے ایک تمہید باندھ لی کہ تعلیم کیوں ضروری ہے اور تعلیم میں ہم کہاں تک ہمارا مقام تعلیمی میدان میں کیا ہے۔ ہم تعلیمی میدان میں بہت پیچھے ہیں، ہمیں ترقی کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا پڑے گی، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرنا پڑے گا اور یہ کام خود بخود نہیں ہو سکتا۔ اس کام کو کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے
اور اب جو پیراگراف آئے گا وہ آپ کے عنوان سے ریلیٹڈ ہوگا، جو آپ کا مضمون کا عنوان دیا گیا ہے، اور وہ ہے اگر میں وزیر تعلیم ہوتا، یعنی اگر مجھے وزیر تعلیم کی وزارت مل جائے تو پھر میں کیا کروں گی۔ اب تک تو کسی نے کچھ نہیں کیا، اور جو کیا وہ بہت تھوڑا کیا۔ اگر مجھے یہ موقع مل جائے کہ میں وزیر تعلیم بنوں تو پھر میں کیا تبدیلیاں لاؤں گی۔ یہ اب دوسرا اصل عنوان والا پیراگراف ہے۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ یوں تو ہمارے ملک میں ایسے بہت سے شعبے ہیں جن میں اصلاح کی شدید ترین ضرورت ہے، مگر میرا دل سب سے زیادہ پاکستان کے تعلیمی نظام کو دیکھ کر کڑتا ہے، کیونکہ اگر نظام دیکھیں، اب یہ آپ اس طرح تمہیدی پیراگراف کے بعد آپ نے اصل عنوان کی طرف آ گئے کہ ویسے تو بہت باتوں میں ہم دنیا سے بالکل پیچھے ہیں، لیکن آپ کس چیز میں پیچھے ہونے میں پریشان ہیں؟ تعلیمی نظام میں۔ تو آپ اگر وزیر تعلیم بنتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تعلیم کو نہ بدلا گیا تو ہم زندگی کے کسی شعبے میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو کسی معاشرے کو روشن مستقبل اور پیشہ ورانہ مہارت سے بھرپور افراد مہیا کرتی ہے۔ اب تعلیم کی ضرورت کیوں ہے تعلیم میں تبدیلی لانے کی؟ اس میں ہی آپ تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تعلیم میں آگے بڑھنے کی کیوں ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم پیشہ ورانہ مہارت سے بھرپور افراد حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں مہارت والے افراد چاہیے، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کا ساتھ چاہیے ترقی کرنے کے لیے۔ اگر کسی طرح مجھے وزیر تعلیم بننے کا موقع فراہم کیا جائے تو میں نظام میں تعلیم میں وہ تبدیلیاں لانے کی کوشش کروں گا جو اس فرسودہ نظام میں تعلیم کو بدل کر رکھ دے۔ اب دیکھیں آپ اپنے اصل عنوان کی، یہاں سے آپ کا عنوان والا پیراگراف شروع ہو گیا کہ اگر آپ وزیر تعلیم بن جائیں گے تو کیا تبدیلیاں لائیں گے۔ سب سے پہلے میں اس دوہرے نظام تعلیم کو بدلوں گا جو غریب طالب علموں کے لیے کچھ اور ہے اور امیر کے لیے کچھ اور۔ یعنی میں اپنے نوجوانوں کو وہ معیار تعلیم دوں گا جو او لیول اور اے لیول کا مقابلہ کر سکے۔ اب یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ سب سے پہلے خامی کیا تھی کہ ہمارے یہاں دوہرا نظام ہے، یعنی غریب کے لیے تعلیم اور ہے، امیر کے لیے اور۔ تو آپ اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ آپ کو ہم نے لکھوایا ہے، آپ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں اپنے طور پہ کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، نقل کے رجحان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ تعلیم کو مفت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اچھی اور معیار تعلیم جو ہے جو او لیول والی ہے وہ اس تعلیم کے معیار کو سستا کرنا چاہتا ہوں تاکہ غریب کے بچے بھی اچھے انداز میں معیاری تعلیم حاصل کر سکیں۔
ترقی پذیر ممالک میں پاکستان ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جو اپنی تعلیم پر سب سے کم خرچ کرتے ہیں۔ اگر میں وزیر تعلیم بنا تو تعلیم کے شعبے کے لیے ایک خطیر رقم کا بجٹ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور ایسے ہر علاقے میں اسکولوں اور کالجوں کی بنیاد ڈالوں گا جہاں تعلیمی سہولیات کا فقدان ہے۔ میں نصاب تعلیم میں وہ مؤثر تبدیلیاں لانے کی کوشش کروں گا جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، سلیقہ اور نظم و ضبط بھی سکھایا جائے۔ اب یہ تو آپ کے مثالی مضمون میں ہے، آپ کیا تعلیم میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں گے وہ اپنے طور پہ آپ لکھیں۔ ایک تو آپ تعلیم کو سستا کریں گے، عام کریں گے آپ کے نزدیک۔ جیسے میں سوچتی ہوں کہ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، جیسے کھانا پینا بہت ضروری کام ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم بھی اتنا ہی ضروری کام ہے، اور اس کے لیے تعلیم کو مفت کیا جائے ہر سطح پر، تاکہ اور اس کا تمام خرچہ، تعلیم کا خرچہ، یہ جو کمانے کا راستہ بنا لیا ہے تعلیم کو، اس کی بجائے گورنمنٹ کو یہ چاہیے، میں وزیر تعلیم ہوتا تو تعلیم کو مفت کر دیتا اور بچوں کو کتابیں مفت، پڑھائی مفت، تاکہ ہر بچہ بہترین تعلیم حاصل کر سکے۔ آپ اپنے طور پہ جو بھی آپ کے دل میں بات آتی ہے وہ آپ اس میں کہہ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تعلیم میں نقل کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جس سے طالب علموں کی دل شکنی ہوتی ہے جو پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب نہ پڑھنے والے بچوں کا نتیجہ پڑھنے والے بچوں سے زیادہ اچھا آتا ہے تو پڑھنے والے طلباء و طالبات ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور جن ماہر اور ہنرمند افراد کی ہمارے ملک کو ضرورت ہے، اس سے دوسرے ممالک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر میں وزیر تعلیم بنا تو نقل کے اس رجحان کو سرے سے مٹانے کی کوشش کروں گا۔ یعنی نقل واقعی ہمارے یہاں دیکھیں، نقل کا رجحان تعلیم کو بالکل برباد کر رہا ہے۔ میں مفت تعلیم کے ساتھ یا کم قیمت تعلیم کے ساتھ تعلیمی رجحان میں نقل کو ختم کرنے کا کوشش کروں گا، اور آپ بھی اس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ نقل کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اپنے طور پہ نقل کو ختم کرنے کے ایک دو پوائنٹس اپنے طور پہ لکھنے ہیں۔ بہت بڑا مضمون نہیں لکھیے گا، مختصر ہو لیکن آپ کے اپنے الفاظ ہوں۔ کوشش کروں گا اور نقل کرنے والے طلباء کو سزا کے طور پر 3 سال تک امتحان کے لیے نااہل قرار دے دوں گا۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی سفارش یا رشوت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔
اب نقل کے بارے میں آپ نے بات کی اور پھر نقل کرنے کی سزا بھی مقرر کر دی گئی ہے اس میں۔ اسی طرح آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نقل کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے آپ کے دل میں کیا بات آتی ہے، کیا طریقہ آتا ہے کہ امتحان کے نظام کو صحیح کروایا جائے اور بچوں کو اس طرح اس انداز میں تعلیم دی جائے کہ ان کی تعلیمی جو شعبے میں جو ان کی مہارت ہے اسے بڑھایا جائے، نہ کہ انہیں شارٹ کٹ یا نقل کے رجحان کی طرف آنے دیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ بھی کوئی چھوٹی موٹی سزا رکھ سکتے ہیں یا بڑی سزا رکھ سکتے ہیں۔ الغرض ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے میں اپنے ملک کو ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ کام نظام تعلیم کی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میری خدائے پاک سے دعا ہے کہ مجھے یہ خدمت سر انجام دینے کا موقع ضرور ملے، آمین۔ اب بچوں، آپ نے پہلا پیراگراف لکھا تھا تمہیدی یعنی انٹروڈکشن تھا کہ آپ عنوان سے پہلے تھوڑا سا عنوان کی طرف آنے کے لیے اپنی بات شروع کس طرح کریں گے، اور پھر ایک یا دو پیراگراف آپ عنوان کے اوپر لکھیں گے کہ میں وزیر تعلیم بنوں گا تو یہ تبدیلیاں لاؤں گا، میں نقل کے رجحان کو ختم کروں گا، میں کتابیں سستی کروں گا، میں بچوں کو مفت کتابیں دلوانے کی کوشش کروں گا اور بچوں کو جدید ترین انداز میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں بچوں کو لیپ ٹاپ دوں گا، میں بچوں کو انٹرنیٹ کا استعمال سکھاؤں گا۔ آپ اپنے طور پہ کچھ بھی ایسا کر سکتے ہیں جو بالکل نئی بات ہو۔ یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی نئی بات آئے۔ آپ عنوان پہ ایک یا دو پیراگراف لکھ دیجئے، اس کے بعد آخر میں کنکلوژن یا اختتامیہ پیراگراف ہوتا ہے جس میں آپ اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کیوں ایسی تبدیلیاں لانا چاہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے تعلیمی میدان میں، اس لیے کہ تعلیم کی ترقی کے بغیر ملک کی ترقی ناممکن ہے، اور ظاہر ہے میں بھی ایک اچھا پاکستانی ہوں اور میں اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں ملک کو ترقی دینے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ ملک کے لوگ زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، اسی لیے میں وزیر تعلیم بننا چاہتا ہوں بڑے ہو کے، اور انشاءاللہ اگر میں وزیر تعلیم بن گیا تو میں دوسرے وزیروں کی طرح بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گا، بلکہ میں سچ مچ کوئی تبدیلی لا کے دکھاؤں گا۔ تو آپ اس طرح سے اپنا مضمون مکمل کیجئے اور لا کے اپنی کلاس ٹیچر کو ضرور دکھائیں بچوں، اس سے آپ کو مضمون لکھنا آئے گا۔ یاد رکھیے کہ پہلا پیراگراف آپ تمہید باندھیں گے، اصل عنوان کی طرف آنے کے لیے چند لائنیں یا چھوٹا سا ایک پیراگراف لکھیں گے، پھر جو آپ کو اصل ٹاپک یا عنوان دیا گیا ہے ایک یا دو پیراگراف اس کے اوپر لکھنے کے بعد آپ اختتامیہ لکھیں گے، ایک چھوٹا سا مختصر سا پیراگراف کہ آپ وزیر تعلیم بننا کیوں چاہتے ہیں، اور اگر آپ بن جائیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ سچ مچ یہ کام کریں گے، آپ صرف باتیں نہیں کریں گے دوسرے وزراء کی طرح ووٹ لینے کے لیے، بلکہ آپ کو سچ مچ کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اس انداز میں ذرا جوشیلا سا مضمون لکھ کے آپ اپنی کلاس ٹیچر کو دکھائیں۔ شاباش،
میرا آج کا لیکچر یہیں تک تھا۔ اگلی کلاس تک کے لیے بچوں مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔